رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جہاں روحانی پاکیزگی اور عبادت کا زمانہ ہے، وہیں اس میں فلاحی کاموں اور سماجی خدمت کا ایک غیر معمولی رجحان بھی نظر آتا ہے۔ ہر طرف لنگر، راشن ڈسٹریبیوشن، طبی کیمپ اور مالی امداد کے کاموں کی بھرمار ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں، مذہبی گروپ، NGOز اور مشہور شخصیات بھی، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں خدمت خلق میں مصروف نظر آتا ہے، اور یہ تمام سرگرمیاں محض اور محض اللہ کی رضا اور انسانیت کے خدمت کے جذبے سے انجام پاتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی اگر اس طرح کے کام کریں تو اس میں مقبولیت، سیاسی فوائد یا ذاتی تشہیر کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں مرکزی مسلم لیگ کے آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہے مرکزی مسلم لیگ کے کراچی کے صدر جناب احمد ندیم آوان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر یہ بتائیں روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ بہت اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ کہ اس رمضان کو ہم نے خدمت کا رمضان کا نام دیا تھا، ماشاءاللہ، اور ہمارے سحری افطاری کی تقسیم اور مختلف علاقوں میں رمضان کی سرگرمیاں، میں سمجھتا ہوں کہ تنظیمی سرگرمیاں پورا سال ہی ہوتی ہیں، مگر رمضان ایسا موقع ہے کہ جو نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ بھی ہے۔ اس وقت ہماری قیادت سے لے کے کارکن تک سبھی رمضان کی ان سرگرمیوں میں الحمدللہ مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے سر، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ان چیزوں کو قبول کرے۔ آپ جو اس وقت ایکٹیویٹیز میں جو آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور تمام جگہ دیکھا جاتا ہے ایک رش ہوتا ہے، ایک شور و گل ہوتا ہے، رمضان کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اور بڑا عبادتوں کا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا سر، رمضان شروع ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کچھ NGOز ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں بڑی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، جگہ جگہ کیمپس نظر آتے ہیں، امدادی کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، راشن ڈسٹریبیوشن، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی اس کی حقیقی روح ہوتی ہے، لوگوں کا یہ دل سے کرتے ہیں یہ سب چیزیں، یا پھر کوئی ایک سیزنل چیریٹی کے زمرے میں یہ چیز آ جاتی ہے؟ کیونکہ پورا سال کچھ ایسا دیکھنے میں نظر آتا نہیں ہے، تو اچانک سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک حقیقت ہے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز تک جو مسجدوں کی صورت حال تھی نا، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو مسجدیں ایک دم بھر گئی، تراویحوں کے لیے اہتمام شروع ہو گیا، اور تراویحوں میں مسجد کے باہر صحن تک لوگ موجود ہیں، مسجد کے باہر لوگ موجود ہیں۔ تو یہ رمضان ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر فطری طور پہ اللہ رب العزت نے یہ ترتیب بنا دی کہ لوگ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی تو یہی بیان کیا گیا کہ احساس، آپ سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کا بھی تو احساس ہو کہ جو جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں یا چیزیں نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک احساس ہے کہ جو ہماری قوم میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو ہم اس وقت 400 سے زائد مقامات پہ سحری افطاری کے ہمارے پوائنٹ موجود ہیں۔ ہمارے کارکن رات سوتے نہیں ہیں، سحری کی بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، گھر گھر جا کے ایسے کمزور فیملیز جو ہیں یا کراچی کے متوسط طبقہ یا مضافاتی علاقے، وہاں جا کے سحری تقسیم کر رہے ہیں۔ جزیروں کے اوپر جو لوگ موجود ہیں وہاں پہ ہم جا کے سحری دے رہے ہیں۔ اچھا، پھر افطاری میں کراچی کی تمام اہم شاہراہوں کے اوپر صرف ہم نہیں، میں کہتا ہوں کہ علاقے کے نوجوان، یہاں کی عام تنظیمیں، دیگر لوگ، اگر میں ایک جملہ کہوں نا کہ حرمین کے اندر جس طرح افطاری کروانے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے مکہ اور مدینہ میں، اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی ملک، کوئی شہر ہے تو وہ کراچی ہے، کہ جہاں کے لوگ اس بات پہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو روزہ دار ہیں ان کو روزہ افطار کروائیں اور اس کا اجر اپنے اللہ سے لے سکیں۔ زبردست، اور واقعی آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ ایسا لگتا ہے اگر ہم اس سے جو ہے کمپیریزن کریں، اگر واقعی حرمین کے بعد ایک نظر آتا ہے، ایک رونق ہی الگ ہو جاتی ہے اس شہر کی، گلی گلی کوچے کوچے واقعی بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ جگہوں پہ سر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ رمضان کے حوالے سے بھی جب لوگ اپنی اس طرح کی کچھ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، چیز ہوتی ہیں، کچھ غیر معمولی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہونا چاہیے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، چیز ہو جاتی ہیں، پھر وہ ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں وہ فلاحی تنظیمیں جو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، جن کے کیمپس لگے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس سے کیسے نپٹا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں نا تو یہ نیت ہو کہ اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا، اللہ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ مگر جب اس کو میڈیا ایونٹ بنانے کی، ترتیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ رش بنے گا تو ویڈیو زیادہ اچھی آئے گی،
میں کہتا ہوں کہ اس کے بجائے لوگوں کی خودداری کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ فرض کریں کہ کراچی شہر میں کچھ واقعات ہوئے کہ راشن کی تقسیم میں بھگدڑ مچ گئی اور کچھ لوگ جو ہے اس میں نقصان بھی ہوا, تو میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنے کے بجائے آپ کو اپنے کام کا انداز بدلنا چاہیے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ہمارا شعبہ خدمت خلق, ہم اسپیشل پرسنز کے لیے راشن کے انتظام کرتے ہیں, علاقوں کی بیواؤں کے لیے کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ایسے فیملیز ہیں, اچھا ہم اس کی لسٹ بنا دیتے ہیں, کام کو تقسیم کرتے ہیں, اور تقسیم کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ رش نہ بنے اور جو لینے والا بندہ ہے اس کی خودداری بھی متاثر نہ ہو. بہت احسن انداز سے آپ اس کے مقام تک وہ چیز پہنچا لیں, یا پھر اس کو وقت دے دیا جائے اور اس کو ٹوکن دے دیا جائے کہ وقت کے اوپر آ کے اپنی چیز وصول کر لے. تو اس سے کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوگی, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ دیگر NGOs کو بھی, دیگر مذہبی فلاحی جماعتوں کو بھی یہی انداز اپنانا چاہیے تاکہ جو لینے والا ہے اس کو بھی پریشانی نہ ہو اور کوئی بڑی بدمزگی بھی نہ ہو سکے. اچھا, ایسے موقعوں پر سر رمضان کے اندر خصوصی طور پہ بات کی جائے تو ہر طبقے کا بندہ نظر آتا ہے نا. اگر ہم مشہور شخصیات کا ذکر کر لیں, وہ بھی ہمیں سڑکوں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نظر آتے ہیں. سیاسی لوگوں کا بھی اگر بات کریں وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, گائے بگائے چیزیں ہوتی ہیں. ایونٹس کی جہاں تک بات ہوتی ہے کہ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے افطار یا سحر کو ایسا ایونٹ بنا لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کی بات کروں کہ آپ کا اگر کہیں کیمپ ہے افطار کے حوالے سے, اگر آپ جو چیزیں کروا رہے ہیں, افطاری کروا رہے ہیں, اور وہاں پہ کسی بڑی شخصیت کو جو ہے انوائٹ کیا جاتا ہے, تو سر کیا لگتا ہے یہ چیز, مطلب میں اگر اپنی بات کر لوں تو مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ذاتی تشہیر ہو رہی ہے, ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے, آئندہ آنے والے سال کی تیاری ہو رہی ہے, کچھ اسپانسرشپ مل جائے گا, کہیں اور سے کچھ ڈونیشن آ جائے گا, کچھ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, دو چیزیں, نیتیں اللہ جانتا ہے بے شک, اور اس کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے دینا ہے. اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ کسی کی شخصیت کے آنے کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کا جو لوگوں کو ترغیب مل سکتی ہے, لوگ آ سکتے ہیں اور یہ کام کیا جا سکتا ہے, اور اس کا فائدہ مخیر حضرات کو جمع کر کے مستحق لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے, تو یہ ایک نیت ہے اور اس نیت کو آپ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ کا وہی جملہ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر آپ کسی کی خودداری کا خیال نہیں رکھتے, آپ لوگوں کو وہاں پہ دھکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کسی VIP کے آنے کے اوپر جو ہے نا ہٹو بچوں والا کیفیت ہو جاتی ہے, تو پھر آپ خدمت خلق نہیں کر رہے. پھر آپ کا جو خدمت خلق ہے نا وہ جو ہے نا اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرنے نکلے ہیں نا تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے, تو پھر آپ کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے, پھر آپ میں عاجزی ہونی چاہیے. اور جب بندہ اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا, پھر اللہ اس کو بلند بھی کر دیتا ہے, بے شک عزت بھی اس کی وہ اللہ بڑھا دیتا ہے. مرکزی مسلم لیگ آپ کے حوالے سے میں بات کروں, کراچی شہر کے علاوہ رمضان کی جتنی بھی جو آپ کی یہ اگر راشن کے حوالے سے, افطار یا سحر کے حوالے سے جو بھی چل رہی ہے, آپ کی ڈرائیوز چل رہی ہیں, وہ اس وقت پاکستان میں کہاں کہاں ہے؟ اچھا دیکھیں جی, ہمارا شعبہ خدمت خلق کے تحت پورے ملک کے اندر ایک کام ہم کر رہے ہیں, چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان, کشمیر, اس وقت ہر جگہ پہ یہ سلسلہ ہے. ہم نے ایک الگ سے ٹرینڈ دیا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں سحری بنانے کا اور اس کو پیک کر کے تقسیم کرنے کا جو لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں. اس کو میں آپ کراچی سے آپ نکلتے ہیں تو حیدرآباد, سکھر تک, اسی طرح آپ اگر پنجاب میں چلے جاتے ہیں تو ملتان, لاہور, گجرانوالہ, اسلام آباد, پشاور, چھوٹے بڑے کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہماری ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو. اسی طرح راشن ڈرائیو ہے, اس کے اندر ہم نے ایک اگلا کام کیا ہوا ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ضرورت مندوں کی پہلے سے لسٹ بنائیں. ہم سمجھتے ہیں راشن کی ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہے, 12 مہینے. جی بالکل, پیٹ آپ کا موجود ہے, آپ پورا سال اس پہ کر سکتے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں کی باقاعدہ ہم نے اپنا ڈیٹا بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس شفا سہولت کارڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں معذور افراد, چاہے وہ بلائنڈ ہیں, ڈیف ہیں, ویل چیئر پہ ہیں, ان کا پورا ڈیٹا ہے کہ پورا سال ان کا علاج معالجہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھیں. بالخصوص رمضان کے اندر ایسے لوگوں کو ترجیح بنیاد پہ آگے بڑھ کے ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. پھر جو مسافر ہیں ان کے لیے افطاری کا معاملہ ہے. پھر اسی طرح جیلوں میں, تھانوں میں, ہسپتالز میں, پارکس میں یہ ساری افطاری. اور اگر اسی کے ساتھ میں منسلک کروں نا تو ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی ممبرز کو رمضان میں ایک افطاری کرواتے ہیں جس میں میں اپنی بہنوں کو جو شادی شدہ ان کو بچوں کے ساتھ بلا لیتا ہوں, اپنے دوستوں کو بلا لیتا ہوں, رشتہ داروں کو, محلے والوں کو. تو ایک بڑی افطاری ہماری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو کراچی ہے نا یہ ہم ایک خاندان ہے
اور ہم مسافروں کو بھی کروا رہے ہیں، ضرورت مندوں کو بھی کرا رہے ہیں، مگر ہم نے ایک چند سالوں سے ایک ترتیب بنائی ہے کہ گرینڈ سحری کراچی کے بڑے بڑے جو پارکس ہیں، جو گراؤنڈز ہیں، اسی طرح مین چوک چوراہے ہیں، ان کے اوپر ہم بہت اچھے معیاری انتظامات کے ساتھ اہلیان کراچی کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آئیں، سارے کراچی والے آج ایک ٹیبل پہ ایک جگہ پہ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور یہاں پہ سحری کریں۔ اس میں کا مقصد صرف مستحق نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، ایک ایسا انداز ہے کہ اس میں آپ سب لوگوں کو یکجا کریں، جمع کریں، اور لاکھوں لوگ، یہ ابھی چند دنوں میں انشاءاللہ آخری عشرے کی جو تاغ رات ہے یہ ہم اناؤنس ابھی کر دیں گے کہ 23ویں یا 25ویں جو شب ہوگی اس میں ہماری گرینڈ سحری ہوگی۔ تو یہ بہت ساری دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جو رمضان سے منسلک ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک سیاسی جماعت بھی ہیں، اور سیاست کا کام صرف ووٹ لینا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، اور ان کے ہر معاملے کے اندر ان کو یہ بتانا کہ ہم تمہارے اپنے ہیں۔ بالکل۔ تو رمضان المبارک یہ شہر کراچی کے اندر بھی اور پورے ملک میں مرکزی مسلم لیگ اپنی مختلف سرگرمیوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے ہم وطنوں کے درمیان ہوتی ہے، اور ہمارا یہ والا جو انداز ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے، لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، گزشتہ سالوں میں بھی دیکھا، اس مرتبہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نئے انداز سے کچھ نئی سرگرمیاں ہم نے شروع کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر محبتوں کو بانٹا جائے، لوگوں کو قریب لایا جائے، لوگوں کو اس بات کا تاثر دیا جائے کہ تم ہمارے اپنے ہو، تمہاری خوشیاں ہماری، تمہاری پریشانیاں ہماری، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان میں سمجھتا ہوں اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ جو روزہ ہے صرف اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے، اور ان کی جو خدمت ہے صرف اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اور اس کا اجر صرف اللہ دے گا۔